پہلا سوال جو سب سے اہم سوال ہے اور وہ اہمیت پر ہی ہے کہ عقیدہ توحید کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید عقیدے پہ تو کل ہم نے گفتگو کر لی، عقیدے کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے کل ہم نے تفصیل سے بتایا۔ آج تھوڑا توحید کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ توحید کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہے جعل الشیء واحدہ، کسی چیز کو ایک قرار دینا یا کسی چیز کو ایک کہنا یا کسی چیز کو ایک بنانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، یہ ہے لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات اسپیسیفک ہو گئی، یہ اصطلاحی تعریف آ گئی۔ لغوی میں عام تھا کسی بھی چیز کو ایک قرار دینا، وہ جنرل تھا۔ اب یہ اصطلاحی تعریف کے اندر آپ کو پتا ہے چونکہ چیز اسپیسیفائی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفائی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لنک اپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی، اسماء میں بھی، احکام میں بھی، یعنی وہ ہر اعتبار سے ایک ہے، اور واحد حقیقی وہی ہے، اور واحد مطلق بھی وہی ہے۔ واحد مطلق کی بات کر رہا ہوں، مطلق واحد کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک باریک علمی فرق ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی روشنی ڈالوں گا، لیکن بہرحال واحد مطلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، سارے آسمانی مذاہب کی بنیاد اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، وہ سب جو دعوت لے کر آئے ہیں، اس دعوت کا نام ہی کیا رکھا جاتا ہے؟ دعوت توحید۔ اللہ کی طرف بلانے کے لیے وہ لائے، لیکن اس دعوت کا نام کیا تھا؟ دعوت توحید۔ یعنی پہلی بنیادی حیثیت، کلیدی حیثیت جو ہے وہ عقیدہ توحید کی ہے دین کے اندر۔ دین کی فارمیشن میں آپ کو عقیدہ توحید جو ہے وہ جڑ کی طرح نظر آئے گا۔ یہ جڑ ہے، یہ روٹ ہے، اور باقی عقائد بھی صحیح ہے، وہ بھی جڑ ہی ہیں، لیکن یہ ان کے اندر بھی اس کا ایک خاص اپنا ایک لک ہے، اس کا اپنا ایک ایسنس ہے کہ اس کو دیکھ کر جو دعوت کا نام ہی رکھا گیا دعوت توحید۔ اور جتنے بھی انبیاء، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، کہ ان حضرات نے اپنی قوم کو جب خطاب کیا تو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ ایک ہے، دعوت توحید۔ سارے انبیاء دعوت توحید لے کر آئے، توحید کے علمبردار تھے، اور سب حضور سید الموحدین، سید المبلغین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیہ وسنا، آپ بھی توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ سب سے بڑا توحید کا علم آپ نے بلند کیا ہے، تو عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ ایک تو تمام آسمانی مذاہب کی بنیاد اس پر، تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی دعوت لے کر آئے، ان کی دعوت کو جب پکارا جاتا ہے، کوئی نام دیا جاتا ہے، تو دعوت توحید کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ پھر اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس کائنات کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ ڈائیورٹ کرتی ہیں آپ کی توجہ کو اس ایک کریٹر کی طرف، ثانی واحد کی طرف۔ وہ ایک شاعر، عربی شاعر نے کہا تھا، بڑا مشہور شعر ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ الواحد، کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا ثانی ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ تو پوری کائنات کے اندر جہاں بجا نشانیاں بکھری ہوئی ہیں جو ساری کی ساری ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہیں، ہماری رہنمائی کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرف، ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ عقیدہ توحید۔ تو عقیدہ توحید کی حیثیت جڑ کی حیثیت ہے، اور جس طرح جڑ کے بغیر شاخیں پھل پھول نہیں لاتی، پھل پھول نہیں آتے درخت کا، کنیکشن اسی کے ساتھ ہے۔ تو کوئی اعمال صالحہ کہے کہ جی میں نیک عمل تو کروں گا لیکن عقیدہ توحید نہیں رکھوں گا، یا رکھوں گا تو خراب رکھوں گا۔ تو خراب، اگر عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، خالص عقیدہ توحید، تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر، شعب سے اور لاس سے پاک ہو، توحید بھی ہو اور خالص توحید۔ یعنی اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ایک تو توحید بھی ہو، پھر درست توحید ہو، خالص توحید ہو، اس کے اندر کوئی شائبہ نہ ہو، کوئی اپنی ذاتی ڈیفینیشن نہ بنائے، اور شرک کا شائبہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو شرک ہے اسی کو شرک کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو چیز شرک نہیں ہے تو آپ اس کو شرک قرار دینا شروع کر دیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، خود قرآن میں بیان فرمایا گیا بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ کفر سارے ہی برے ہیں، لیکن
لیکن ان سارے کفروں کے اندر شرک وہ کفر ہے کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالی ظلم عظیم سے تعبیر فرما رہا ہے. تو شرک سے ہر سطح پہ بچنا ہے. لیکن جو مسلمان ہے اسے مشرک نہیں کہنا, اور جو مشرک ہے اسے مسلمان بھی نہیں کہنا. تو توحید بھی واضح ہونی چاہیے, شرک بھی واضح ہونے چاہیے, دونوں کانسیپٹ واضح ہونے چاہیے, اور دونوں عقائد ہمارے جو شرک کا نظریہ واضح ہو اور اس سے ہمیں بچنا ہے, توحید کا نظریہ عقیدہ جو ہے واضح ہو اور وہ ہمیں رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مسلمان بنائے, عقیدہ توحید کے تمام تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب.